آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا ارریا کے اندر، ایک بڑی معمولی سی بات پر ایک مسلمان پک اپ ڈرائیور کو باقاعدہ گردن کاٹ کے الگ کر دیا کہ سر عام پبلک پلیس پر، گردن الگ دھڑ الگ، لاش پڑی ہے سامنے، سر الگ کٹا ہے دھڑ الگ کٹا ہے، بعد میں پبلک نے جس نے مارا تو اس کو بھی پبلک نے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا۔ یہ ابھی کل کی شاید نیوز ہے، ارریا کی، فاربس گنج کی نیوز ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ چھوٹی موٹی باتوں پر مرڈر ہو رہا ہے۔ ابھی 2-4 دنوں پہلے ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا، 4-5 سال کے بچے کو پٹک پٹک کے ایک آدمی نے روڈ پر مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! انسان پاگل ہو چکا ہے، کبھی غصے میں کبھی نشے میں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں ہمیں یاد آتی ہیں، قیامت کے پہلے قتل بہت زیادہ ہوں گے، خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ قتل ہوگا، اتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، لا یدری القاتل فیما قتل، قتل کرنے والے کو نہیں پتا میں نے کیوں مار ڈالا، اور جو قتل ہوا ہے بیچارہ اس کو بھی نہیں پتا مجھے کیوں قتل کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں آج، اور یہ بہت بڑا ذمہ دار اس کے لیے شراب اور نشہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اتنا بول کے بس نہیں کرتا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے کہا شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے، تمہیں جھگڑے میں ڈال دے۔ وَيَسُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے جب تم شراب پیو گے تو اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤ گے، اللہ کا نام نہیں لے پاؤ گے، تم شراب کے نشے کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہو گے، نہیں لے پاؤ گے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ آج کتنے پروگراموں میں میں جاتا ہوں، مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے اور بہت سارے مسلمان جان بوجھ کر کے مسجد کے پروگرام میں نہیں آتے ہیں، کہتے نہیں باہر کا پروگرام ہوگا تب ہم آئیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ملا مولانا بہت سارے مسلمان ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھیوں شراب اور نشے کی وجہ سے۔ اور اب تو زمانہ اور آگے بڑھ گیا، اب شراب سے بات آگے بڑھ گئی۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، 12 سال کے 14 سال کے بچے، ان کو پاؤڈر کا نشہ دلایا جا رہا ہے، ان کو ہیروئن کا، ان کو چرس کا، ان کو گانجے کا، ان کو حشیش کا، ان کو افیم کا نشہ کرایا جا رہا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ بچے اس طریقے کے ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی کام کے نہیں بچتے ہیں میرے ساتھی۔ بڑے درد کے ساتھ میرے نوجوانوں آپ سے کہنا چاہوں گا، کسی بھی طریقے کے نشے کیا اگر لت میں مبتلا ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ ارے جس ماں نے تمہیں سینے سے لگا کے پالا تھا اس ماں کو کیوں رلاتے ہو؟ وہ ماں جب تمہیں نشے کی حالت میں تڑپتے دیکھتی ہے، سوچو اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے تم کو چلنا سکھایا تھا، وہ باپ جب اپنے بیٹے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ او لوگو، اپنے ماں باپ پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، اور اگر کسی بھی طریقے کا نشہ کرتے ہو نشے کو چھوڑ دو۔ یہ سوسائیڈ ہے، یہ آتم ہتیا ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ یہ تمام نشے کی جو چیزیں ہیں انسان کو برباد کر رہی ہیں، انسان کے شریر کو برباد کر رہی ہیں۔ شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں بچتا ہے شراب کی وجہ سے۔ کینسر ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، کتنے مریض آپ کو مل جائیں گے اسی تمباکو کی وجہ سے، اسی سگریٹ اور بیڑی اور کھینی کی وجہ سے کینسر جیسے خطرناک بیماری کے شکار ہو گئے۔ وہ لوگوں، قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے، انما الخمر والمیسر، یہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو۔ اور قرآن جب شراب کہتا ہے تو صرف شراب مراد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدمن الخمر، جو شراب
کی جس کو عادت پڑ جائے گی، جو شراب کا عادی ہو جائے گا، جس کو نشے کی عادت ہو جائے گی، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا تو اس کا معاملہ بت پرست کی طرح ہوگا۔ جس طریقے سے بتوں کی عبادت کرنے والے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے شراب کے عادی انسان کا معاملہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان شراب پیے گا اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اس کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ تو نے دنیا میں وہ گندی چیز پی تھی، تو نے غلیظ چیز پی تھی، تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ اس لیے نشے کی تمام قسموں سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے دامن کو بچا لو میرے ساتھی۔ یہ بڑے بڑے جلسے اور پروگرام آج جھارکھنڈ کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں۔ ابھی آج مال مڈرو میں پروگرام ہے، اگلے ہفتے بھگیا میں بھی پروگرام ہونے والا ہے۔ آپ کے گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں 1 مہینے کے انترال میں 10 پروگرام ہو رہے ہیں۔ اتنے سارے پروگراموں کے باوجود کیوں میرے پیارے ساتھیوں ہمارا نوجوان شراب کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں شراب نوشی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں شراب کے اڈے مسلمان نوجوانوں سے آباد ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ ہماری یہ تقریریں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ ہمارے یہ جلسے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ ہماری اتنی محنتوں سے قائم ہونے والے یہ پروگرام اگر ان کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اگر سماج میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اگر نشہ کرنے والوں کے نشے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ غور کرنے کا مقام ہے پھر ہماری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ یہ سب سے خطرناک چیز جو ہمارے سماج کے لیے ناسور بن رہی ہے وہ نشہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ دوسری چیز جو آج مجھے ٹاپک دیا گیا، دوسری چیز جس پر مجھے آج آپ کے سامنے بات کرنا ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ ہے۔ ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ زمانے بھر سے جڑ گئے اور جن سے جڑنا چاہیے تھا ان سے نہیں جڑ پائے۔ ایک زمانہ تھا رات میں شوہر گھر میں آتا تھا، بیوی کھانا لاتی تھی، بیوی شوہر کے ہاتھ پیر دباتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ آج کھانا کھانے کے بعد اور بستر پہ جانے کے بعد بیوی کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بیوی کو شوہر کو بیوی کی فکر ہے۔ ایک ہی گھر میں بیٹا بھی رہتا ہے، ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے۔ بیٹا فیس بک پر 5000 دوستوں کے ساتھ ہے، بیٹا واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، انسٹاگرام پر اس کے بہت سارے فالوور ہیں۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے سگے والد کے پاس بیٹھ کے ان کی حال چال پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ او سوشل میڈیا کے دیوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر تم بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کے بعد اپنی ریئل لائف میں تم ڈی ایکٹیویٹ ہو جاؤ۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو جب مشکل حالات آئیں گے تو یہی آپ کے اپنے آپ کے کام آئیں گے۔ ایک نوجوان تھا، بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا فیس بک پر میرے 50,000 فرینڈز ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، سوچا 50,000 فرینڈز ہیں میرے فیس بک کے اوپر، کوئی نہ کوئی ضرور میری مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ اس نے فیس بک پر اپنی فوٹو ڈالی، کہا میرے دوستوں مجھے خون کی ضرورت ہے، میرا یہ بلڈ گروپ ہے، فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، جلدی سے آ جاؤ، جان خطرے میں ہے، زندگی خطرے میں ہے۔ میسج سرکولیٹ ہو گیا، 50,000 لوگوں تک پہنچ گیا، کوئی ایک بندہ بھی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ آگے کون آیا؟ اس کا بوڑھا باپ جس کو اس نے 5 منٹ بات کرنے کا ٹائم بھی زندگی میں دینا گوارا نہ کیا۔ وہ فیس بک کی چکا چوک میں مبتلا، وہ انسٹاگرام کی چمک میں مبتلا، وہ واٹس ایپ کی چمک میں مبتلا انسان اپنے بوڑھے باپ کی حال چال بھی نہ لیتا تھا۔ جب خون دینے کی بات آئی، جب بلڈ دینے کی بات آئی تو اس کی مدد کرنے کے لیے کون حاضر ہوا؟ وہی بوڑھا باپ حاضر ہوا۔ کون حاضر ہوا؟ اس کے گاؤں کا، اس کے ساتھ بچپن میں کرکٹ کھیلنے والا، بچپن میں دوستی رکھنے والا، جو فیس بک پر تو نہیں جڑا ہے، جو انسٹاگرام پر تو نہیں جڑا ہے، لیکن جو اس کا حقیقی دوست ہے، جو ریئل دوست ہے، وہی اس کی مدد کے لیے آگے آیا۔ اسی نے کہا بھائی میں تجھ کو اپنا بلڈ دوں گا۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔
सोशल मीडिया शो ऑफ की दुनिया बन चुकी है मेरे प्यारे साथी। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को देख करके अपने शौहरों को परेशान न किया करो, अपने बाप को परेशान न किया करो। ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाली ज्वेलरी चाहिए, ये वाला नेकलेस चाहिए। अरे ये इंस्टाग्राम चलाने वाले, ये व्लॉगर्स, ये टिकटॉक चलाने वाले टिकटॉकर और ये इन्फ्लुएंसर, इनकी जिंदगियों से धोखा न खाना। इनकी जिंदगियों में पैसा तो है, इनकी जिंदगियों में चकाचौंध तो है, मगर अल्लाह की कसम इनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाला हजारों और लाखों का कपड़ा उससे कहीं ज्यादा बेहतर तेरे शौहर की हलाल कमाई का खरीदा गया वो सादा सा कपड़ा है जो तेरा शौहर हलाल कमाई से लाके तुझको पहनाता है। उस सोशल मीडिया की चकाचौंध से मेरी प्यारी माँ और बहनों तुम धोखा मत खा जाना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इंस्टाग्राम की लड़कियां तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, स्नैपचैट पर तो बड़े अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आ रही हैं, मेरा शौहर मुझको लाके क्यों नहीं दे रहा है। अगर तुमको ये एहसास पैदा होता है तो कभी न्यूज में जाके देख लेना कि इसी दुनिया में एक मुल्क है फलस्तीन, और उसी फलस्तीन का एक शहर है गज्जा, जहां की हजारों लाखों बहनें आज उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है और इस्राइल की बमबारियों में उनके घर टूट चुके हैं। उनके पास सर ढांपने को छत भी नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम कम से कम अपने घर में आराम से 2 वक्त की रोटी तो खा रही हो, ठीक है। वो महंगे महंगे कपड़े तुम्हें नसीब नहीं होते, सादे कपड़े पहनती हो, मगर कम से कम तुम कपड़े तो पहन रही हो, तुम्हें मकान तो मौजूद है, तुम्हें तुम्हारा इज्जत देने वाला शौहर तो मौजूद है। उन मजलूम बहनों से जाके पूछो जिनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है, जो जवानी में बेवा हो चुकी हैं, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जिनके घरों पे इसराइल ने बम बरसा दिया है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी उन मजलूम और मजबूर औरतों के हालात भी जाके देख लो। और अगर उससे भी तुम्हें सबक न मिले तो 1400 साल पीछे चली जाना। मदीना का एक घर है, किसका घर है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। कितनी बीवियां हैं आपकी? 9 बीवियां हैं। 9 बीवियों को कितने बड़े बड़े कमरे मिले, छोटे छोटे कमरे। साहबा कहते उन कमरों में हम जाते थे, हाथ उठाते थे तो हाथ से छत को टच कर लेते थे, इतने छोटे छोटे कमरे थे। क्या उन कमरों में कोई मसेरी थी? कोई बेड था? नहीं। क्या कोई गद्दा था? नहीं। क्या कोई फर्नीचर था? नहीं था। एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी जिस पर अल्लाह के आखिरी नबी सोया करते थे। उन घरों में कोई ऐसे कीमती बर्तन भी न थे, लकड़ी के प्याले थे, चमड़े के मशकेजे थे जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, उस जमाने में फ्रिज भी नहीं थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ा इंसान कौन हो सकता है? और आपकी बीवियों से ज्यादा मोहतरम बीवियां कौन हो सकती हैं? आपकी 9 बीवियां हैं, उन छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार देती हैं और कभी जबान पर शिकायत का लफ्ज नहीं लाती हैं, कभी अपने शौहर से शिकायत नहीं करती हैं, कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सब्र कर लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं ऐसा भी होता था कि 2-2 महीना गुजर जाया करता था और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अय अम्मा आयशा, जब चूल्हा नहीं जलता था तो अल्लाह के नबी के घर वाले क्या खाया करते थे? फरमाया खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। खजूर खा करके और पानी पी करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले गुजारा कर लिया करते थे। वो जिंदगी हमें तो नहीं मिली मेरे साथ। हम तो बड़े ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अभी वक्ती हालात आए तो कहीं गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई, ये वक्ती हालात है, वरना आमतौर से अगर हम देखो तो हम तो बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सोशल मीडिया से धोखा न खाना, ये सीरियलों की जिंदगी से धोखा न खाना, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिंदगियों से धोखा न खाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ جب تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے، جب تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ سوشل میڈیا نے ایک کام اور کر دیا، زناکاری کو آسان کر دیا۔ ایک زمانہ تھا، کوئی گاؤں کا لڑکا، کوئی شہر کی لڑکی، ان کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا، وہ چھپ چھپ کر کے ملا کرتے تھے، بڑے پہرے ہوا کرتے تھے۔ اب تو باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بڑا بھائی بھی موجود ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سب موجود ہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، لڑکی اسنیپ چیٹ پر اپنا گندا ویڈیو لڑکے کو بھیج رہی ہے، اور اسنیپ چیٹ نے بڑی پرائیویسی بھی دے دی ہے، ادھر دیکھو ادھر ڈیلیٹ ہو گیا، ساری پرائیویسی بھی برقرار رہ گئی، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اور ایک ایک لڑکی 10 لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، ایک ایک لڑکا 10 لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، اور باقاعدہ باتیں نہیں، ملاقاتوں تک معاملہ پہنچ رہا ہے۔ او لوگوں، سوشل میڈیا کو زناکاری اور بدکاری کا ذریعہ نہ بنانا۔ او لوگوں، یہ تو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ اللہ کے واسطے اسے زناکاری کا اڈا نہ بنانے دینا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، او میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام نے اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے اگر کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے رول بھی بنایا، اسلام نے قانون بھی بنایا۔ لڑکی گھر سے نکل رہی ہے، لڑکی مال مڈرو کی رہنے والی ہے، بھاگلپور اس کو جانا ہے، بہت لمبا نہیں، 60-70-80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اسے رانچی جانا ہے، 200-300 کلومیٹر کا سفر ہے، کلکتہ جانا ہے، 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ لڑکی گھر کے باہر نکل رہی ہے، سفر میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، عورت کہیں رات نہ گزارے بغیر محرم کے۔ گھر میں کئی بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی، ایک بھائی کنوارا ہے، اب دیور بھابھی کا سامنا ہو رہا ہے ایک ہی گھر کے اندر، دیور بھابھی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ہر طریقے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہیں سے بات خراب ہو رہی ہے، یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہیں سے دیور کے اندر اپنی بھابھی کے لیے غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر کہیں بھائی باہر رہ رہا ہے اور بھابھی گھر میں اکیلی رہ رہی ہے تو اور زیادہ گناہ کے چانسز بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ گناہ کے موقع مل رہے ہیں۔ اسی موقع پر جب زنا کا خطرہ موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں خبردار، غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، ایاکم والدخول علی النساء، او لوگوں غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ افرأیت الحمو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دیور بھابھی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ کیا جیجا سالی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو سالی کے لیے موت ہے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سالی آئی اپنی بہن کے یہاں اور جیجا کا دل آ گیا سالی کے اوپر۔ اب لاکھ اسے مسئلہ بتا تو بھیا، جب تک تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں، تم سالی سے شادی نہیں کر سکتے، حرام طریقے سے سالی سے بھی شادی کر لیا، اور 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھا، جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن یہ حرام کام بھی آپ کو کہیں کہیں سماج میں ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو قرآن اگر کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو قرآن اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج نظروں کے زنا کو آسان کر دیا۔ حقیقت والا جو زنا ہے وہ تو اتنا بھی آسان نہیں ہے، مگر آنکھوں کا زنا تو بہت آسان ہو گیا۔ اب تو مولویوں کے فیس بک کے اوپر بھی ایسے ویڈیوز آ جاتے ہیں کہ مولوی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور بات مولویوں کی آئی ہے تو یہ بھی سن لو میرے بھائی، مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں،
انہیں کوئی دوسری مخلوق سمجھنے کی غلطی مت کرنا، انہیں فرشتہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہیں، علماء بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، ان پر آنکھ موند کر کے بھروسہ کرنے کی میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ اپنی جوان لڑکی کو کسی مولوی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجنے اور تنہائی دے رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کیوں موقع دیا؟ لڑکی چھوٹی تھی تب آپ نے کیوں نہیں پڑھنے بھیجا، اور لڑکی جوان ہو گئی تو آپ نے کسی جینٹس کے پاس کیوں بھیجا، آپ نے لیڈی ٹیچر کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی مولوی ہے، کوئی حافظ ہے تو فرشتہ بن جائے گا، اس کے اوپر آنکھ موند کر کے بھروسہ کرو؟ لیکن ہاں، آنکھ موند کر کے بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے، اور اگر کسی ایک مولوی نے کوئی غلط کام کر دیا تو سارے علماء سے بدظن ہو جانا بھی میرے پیارے ساتھیوں یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے جھارکھنڈ سے کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے، کسی نے فرضی چندہ کر لیا، مدرسے کا وجود نہیں ہے، چندہ کر لیا، سارے مولوی بیچارے بدنام ہو گئے۔ اب وہ مولوی بھی بدنام ہو گئے جو واقعی میں ادارہ چلا رہے، اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ساؤتھ انڈیا کے اندر فروری اور مارچ کا مہینہ، سخت دھوپ کا عالم، اور جھارکھنڈ اور بہار اور بنگال کے یہ مولوی بیچارے، کبھی آپ غور کرنا میرے ساتھیوں، یہ مولوی جو آج مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، یہ بائی چوائس پڑھا رہے ہیں، ان کی مجبوری نہیں ہے، یہ چاہتے تو کوئی گٹھر بھی اپنے پیٹ پر لاد سکتے تھے، گٹھر لاد لیتے تو مدرسے کے ناظم کی ڈانٹ نہ سننا پڑتا، مدرسے کے پرنسپل کی ڈانٹ نہ سننا پڑتا، اپنی پیٹ پر بوجھا لاد کر کے مزدوری کر لیتے تو شاید مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ کما لیتے، اور محلے والوں کی ڈانٹ بھی نہ سننا پڑتا۔ بیچارہ مسجد کا امام ہے، گاؤں والا، گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی بھی ڈانٹ کے چلا جاتا ہے، مولوی صاحب آج آپ نے نماز لمبی پڑھا دی، آج آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، آج آپ نے رکوع لمبا کر دیا۔ مولوی بیچارہ جو مسجد کا امام ہے پورے محلے کے نشانے پر رہتا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں بہت سارے کاموں کی آسائش اور آسانی ہے، یہ علماء ہیں جو دین کے قلعوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، انہوں نے مسجدوں کو سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے مدرسوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور انہی کے ذریعے دین کا کام ہو رہا ہے، انہی کے ذریعے توحید پھیل رہی ہے، انہی کے ذریعے قرآن پھیل رہا ہے، انہی کے ذریعے حدیث پھیل رہی ہے۔ اللہ کے واسطے علماء کو حقیر نہ جانو، اللہ کے واسطے علماء کی تحقیر نہ کرو، کسی ایک عالم کی غلطی سے تمام علماء سے نفرت نہ کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ سارے علماء سے دور ہو گئے، علماء کا نام آتا ہے زبان سے بدتمیزی نکلنے لگتی ہے، زبان سے بد زبانی نکلنے لگتی ہے۔ کبھی غور کر کے جا کے دیکھو میرے بھائیو، ابھی آج ہمارے ایک دوست کا فون آیا، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، اپنی 2 بچیوں کو مئو ناتھ بھنجن میں ہاسٹل میں چھوڑنے کے لئے گئے تھے، فون کر کے کہنے لگے مولانا بڑے لاڈ و پیار سے بیٹیوں کو پالا ہے، کبھی کسی ضرورت کے لیے بیٹیوں کو ترسنا نہیں پڑا ہے، اور آج یہ مدرسے میں لے کے آیا ہوں اور مدرسے والے کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے بیٹیوں کو بات کرنے کی اجازت ہفتے میں صرف 1 بار ملے گی۔ مولانا میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھوڑا سا کلیجے پر پتھر تو رکھنا پڑے گا، مدرسے میں پڑھانا ہے تو یہ سختی تو جھیلنی پڑے گی۔ وہ لوگوں، یہ ہاسٹل میں رہنے والے بچے، اب تو ٹھیک ہے ہر جگہ مطبخ کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں ہمارے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں جاگیر کے ذریعے پڑھائی حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، گھر گھر وہ ٹفن لے کے جاتے تھے اور بھکاریوں کی طرح ان کو کھانا دیا جاتا تھا، اور وہ بیچارے وہی کھانا کھا کر کے اپنے گھر کے عزت دار گھر کے ہیں، اپنے گھر میں شان و شوکت سے کھاتے ہیں اور شان و شوکت سے کھلاتے ہیں، لیکن آج ہاسٹل میں رہ کر کے جاگیر کا کھانا کھا کے بیچارہ وہ پڑھ رہا ہے۔ ان کی قربانیوں پر اس طریقے سے پانی نہ پھیرو میرے ساتھیوں۔ اسی بنگال کے ہمارے ایک دوست ہیں، رمضان میں چندہ کرنے کے لگے، اتفاق سے میں بھی ساؤتھ انڈیا میں تھا، مجھے فون کیا انہوں نے، مولانا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آئیے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، دسترخوان لگایا، بنگال کے ہمارے ساتھی آئے، ان کو بٹھایا، افطار کرنے لگے، دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولانا آپ تو جانتے ہیں، آپ جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں
میں آپ کو مہمان نوازی کرتا ہوں، آپ کو مچھلی بنا کے کھلاتا ہوں، آپ کو بہترین چیزیں بنا کے کھلاتا ہوں، لیکن یہ چندے کا کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم رمضان میں چندہ کرنے جاتے ہیں، ہمیں بھکاریوں کی طرح مسجدوں میں جا کے جہاں افطار ہو رہا ہے وہاں بن بلائے مہمان کی طرح جا کے بیٹھ جانا پڑتا ہے، جہاں سحری کا انتظام ہو رہا ہے بن بلائے مہمان کی طرح جا کے بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ بڑی شرم آتی ہے، بڑی غیرت لگتی ہے، بڑا رونا آتا ہے، مگر کیا کریں؟ چندہ نہ کریں تو ہماری تنخواہیں نہ ملے گی، اور ہماری تنخواہیں نہ ملے تو گھر کیسے چلے گا؟ ہماری مجبوری، ہم کو چندہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں، یہ مدرسے بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، ان علماء کو اس طریقے سے اپنی نفرت کا، اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بناؤ، ان علماء کی قربانیوں پر اس طریقے سے پانی نہ پھیرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو معصوم سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھ موت کر کے بھروسہ کر لو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عالم آیا اور آپ نے جوان بیٹیوں کو بے پردہ ان کے سامنے آنے کی اجازت دے دی، ان کے کمرے میں جانے کی انٹری دے دی، اور آپ نے یہ سوچا ہے بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی جوان بیٹی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت دی، تو یہ آپ کی غلطی تھی، اسلام نے تو اس سے روکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، تنہائی نہ اختیار کرے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا علامہ ہو، وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی اللہ کی ولی ہو، لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پہ ہوگا میرے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا نے آج اسی کام کو آسان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا آپ نے میسج بھیج دیا، کیا آپ نے وائس میسج بھیج دیا، کیا ویڈیو بھیج دیا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ او لوگوں، جب گناہ کرنا آسان ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جب صحابہ کرام احرام کی حالت میں نکلتے تھے، جب عمرہ کرنے نکلتے تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے نیلگائے گزرتی تھی، ہرن گزرتے تھے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا۔ صحابہ بیچارے بڑے بے بس رہتے تھے، کیونکہ شکار کے ذریعے ان کی بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی۔ اب وہ احرام کی حالت میں ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے نیل گائے گزر رہا ہے اور ہرن گزر رہے ہیں، مگر وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، تمہارے سامنے سے شکار جا رہا ہے، تم ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے ہو، تم نیزہ مار کے پکڑ سکتے ہو، لیکن تمہیں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، بغیر دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی امتحان ہے تیرا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں۔ سوشل میڈیا بھی آپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ فیس بک نہ چلائیں، مگر آپ کسی لڑکی سے اچھے مقصد کے لیے بھی کیوں بات کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے مقصد کے لیے بات کرتے ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے کا میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے اور میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ لڑکی بیچاری سمجھتی ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو اسلام کے بارے میں سمجھا دیتی ہوں۔ اور پھر دھیرے دھیرے جب یہ اسلام کے بارے میں اس کو بتانے لگتی ہے، اور سامنے والا تو پہلے سے پوری پلاننگ کر کے آیا ہے، سازش کر کے آیا ہے، وہ دھیرے دھیرے پھر پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اپنے جال میں پھنسا کر کے اس مسلمان لڑکی کو مرتد بنا دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، اسے مشرک بنا دیتا ہے، اسے اللہ کی توحید سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک ذرا سی چیٹنگ ایک مسلمان لڑکی سے دین اور ایمان چھین لیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے کہنا چاہوں گا سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو سنا جائے۔ اچھی تصویر پر بھی آپ اگر گانا لگا رہے ہیں، میوزک لگا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ٹرین سے آ رہا تھا، ٹرین میں دیکھا دو چار لڑکے جو ہے
وہ چشمہ لگا کر کے کسی گانے پر ویڈیو بنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو پتہ لگا یہ کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے، کوئی فلمی ہیرو ہے اور اس نے بڑے ایکشن میں انٹری ماری ہے، تو یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹرینڈ پہ انٹری مار رہے، ویڈیو بنا رہے. کیا چل رہا ہے؟ تماشا چل رہا ہے میرے ساتھی. یہ گانے بجانے یہ آپ کے کانوں تک جب پہنچیں گے تو یہ بھی کانوں کا زنا ہے میرے ساتھی. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے، جہاں بے پردگی ہو رہی ہے، جہاں بے حیائی ہو رہی ہے. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، اکبر نگر ایک جگہ پڑتی ہے، یہ آپ کے منگیر سے جب ہم لوگ آتے ہیں تو منگیر سے بھاگلپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے اکبر نگر، وہاں پہ کوئی عرس چل رہا تھا. اب پوری روڈ جام تھی اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں نظر آ رہی تھی، اور ماشاءاللہ سب بالکل سجی سوری میک اپ کر کے کیا کرنے آئی ہیں؟ بابا کا عرس منانے آئی ہیں. کوئی بیچارے اللہ کے ولی ہیں، بابا ہیں، ان کی وہاں پہ قبر ہے، مزار ہے، ان کی مزار پہ چادر چڑھانے آئی ہیں اور ان سے جو ہے برکت لینے آئی ہیں. یہ تماشے آج ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ایسی جگہوں پر جانا اور پیروں سے چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، غلط جگہوں پہ پیروں سے چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے. وَالْقَلْبُ يَحْوَى وَيَتَمَنَّى، اور دل میں انسان کے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، اور انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے، یا تو انسان زنا کر بیٹھتا ہے یا بچ جاتا ہے. جو ہاتھوں پر کنٹرول نہیں کرے گا، جو پیروں پہ نہیں کرے گا، جو آنکھوں پہ نہیں کرے گا، جو کانوں پہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے وہ مکمل زنا کر بیٹھے. جو ان سب چیزوں پر کنٹرول نہیں کرے گا وہ زنا پر بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں آج عام ہو رہی ہیں. ایک اور کام سوشل میڈیا کر رہا ہے، فیک نیوز پھیلانا، فیک چیزیں پھیلانا، بلا وجہ ہر چیز کو شیئر کرنا. رات کو 2 بجے مال مڈرو کی روڈ سے گزر رہا ہوں، 2 بجے کا ٹائم لگا کر کے اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہا ہے. بنارس میں جو ایک حادثہ ہوا اور کچھ نوجوان لڑکے جو ناؤ میں بیٹھ کر کے، کشتی میں بیٹھ کے افطار کر رہے تھے اور گنگا ندی میں وہ افطار کر رہے تھے. کیوں یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوا؟ آج وہ لڑکے جیل میں، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے. سوچو انہوں نے کوئی بہت بڑا کرائم تو نہیں کیا. اسی گنگا ندی میں آج شراب پی کر کے اس کا بھی ویڈیو بنائے. شراب پینے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے، مگر افطار کرنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف کاروائی بھی ہو گئی اور جیل میں بھی ڈال دیا گیا اور ابھی تک ضمانت نہیں ہو رہی ہے. تمام چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ انہوں نے ویڈیو بنایا باقاعدہ. اگر وہ ویڈیو نہ بناتے تو شاید یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. کیا ضرورت ہے ہر بات کی ویڈیو بنانے کی، ہر بات کو ڈالنے کی؟ اور میں بار بار ان یوٹیوبر حضرات سے بھی یہ بات کہتا ہوں. آج اسی جھارکھنڈ کے قریب کے بہار کے ایک عالم دین کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ یوٹیوب کی ایک کلپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کاش کہ وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے اس کلپ کو کاٹ دیا ہوتا تو شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ویوز حاصل کرنے ہیں، ہمیں تو سبسکرائبر بڑھانے، ہمیں تو پیسہ بڑھانا ہے، تو ہم تو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اس طریقے کی چیزوں کو. جو انہوں نے نہیں کہا ہے وہ بھی جوڑ دیں گے اس کے اندر، تھمبنیل لگا دیں گے ایسا کہ بات بالکل وائرل ہو جائے. تو یہ بہت خطرناک اس دور میں سوشل میڈیا کا کام ہو رہا ہے. فیک نیوز، فرضی چیزیں، فرضی ویڈیو شیئر ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، جو تحقیق نہ کرے، جو ویریفائی نہ کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیک نیوز کو پھیلانے کے چکر میں کسی کو نقصان پہنچا دو. تو سوشل میڈیا نے فیک نیوز کو بھی بہت پھیلایا ہے میرے پیارے ساتھی. اب آئیے 3 پار ہو چکا ہے اور ہمارے ٹاپک کا 2 حصہ بھی اور بچا ہے.
اس دور کے فتنوں کے بارے میں بھی مجھے کچھ آپ کو بتانا ہے. ابھی اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی. ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان صاحب ہم تو ایران کے ساتھ ہیں اور ہم تو فلاں کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور فلاں کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اور اس وقت مسلکی اختلاف پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اگر کوئی ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، مگر اسلام کے نام پہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی ابو بکر و عمر کو نہ مانے، کوئی ابو بکر و عمر کو گالی دے، کوئی اماں عائشہ کو گالی دے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیجئے میرے ساتھی. ابو بکر کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، علی کا دشمن، عائشہ کا دشمن ہمارا دشمن. کوئی صحابہ کرام کا دشمن ہو اور وہ ہمارا محبوب بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے موجودہ دور میں جب دنیا میں جنگوں کے حالات ہوں تو آپ ہر مسئلے پر سوشل میڈیا پر اپنی رائے مت ویکت کیجئے. فیس بک کے اوپر پوسٹیں نہ ڈالیے، واٹس ایپ پر پوسٹیں نہ ڈالیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک نادانی سے پوری کمیونٹی پر کوئی مصیبت آ جائے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اسی آپ کے جھارکھنڈ کی سرزمین کے بڑے جلیل القدر عالم تھے علامہ مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب. زندہ تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ تو بس ایسے ہی معمولی عالم ہے. جلسے میں ہم نے نظامت صدارت کروا لی، ان کے 10 منٹ تقریر کروا کے چھوڑ دیا. آج ان کے جانے کے بعد اس پورے جھارکھنڈ کے علاقے میں ان کے پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے. میرے ساتھیوں، آج بڑے بڑے مدرسوں میں جو شیخ الحدیث ہیں، جو علماء حدیث ہیں، ان کے جانے کے بعد حدیث کی کتابوں کو کون پڑھائے گا؟ کوئی پڑھانے والا نظر نہیں آتا ہے. فتویٰ دینے والے دنیا سے جا رہے، ان کی جگہ کوئی لینے والا نظر نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بڑے جبہ والے اور بڑی بڑی پگڑی والے تو نظر آ جائیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپی والے تو آپ کو مل جائیں گے، مگر علم جس چیز کا نام ہے وہ علم دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ میرے ساتھیوں کہ آپ علماء سے دور ہو جائیں. نہیں، علماء سے جڑ کر کے رہیے، علماء سے مشورہ حاصل کیجیے، علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے. کوئی بھی مسئلہ دین کا آ جائے اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے اور ان کی رہنمائی میں کام کیجیے. میرے پیارے ساتھی، اسی طریقے سے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں سوال کھڑا کرنے لگے. ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی گندی زبان اور بڑی بیہودہ زبان، سلیم واستوک نام کا ایک انسان جو باقاعدہ میڈیا پر کھل کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اور اب اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے. وہ انسان کھل کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں بول رہا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اسلام پر لوگ اعتراضات کریں گے، نبی پر اعتراضات کریں گے، اور بہت سارے بھولے بالے سیدھے سادے مسلمان بھی ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب آپ علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے. آج آپ اپنے گاؤں کے اندر ہیں، مسجدوں کے بیچ میں، مدرسوں کے بیچ میں، مگر اسی مال مڈروں کے بہت سارے لوگ کلکتہ میں رہ رہے ہیں، دلی میں رہ رہے ہیں، ممبئی میں رہ رہے ہیں،
اور اپنی فیملی کے ساتھ ایسی کالونی میں وہ جا کے رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی اپنی اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، کوئی اہل حدیث کا مدرسہ نہیں، کوئی اہل حدیث کا عالم نہیں ہے. اور وہاں پہ جانے کے بعد جب ان کے بچوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ملا، جب ان کو صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ملا، تو ان کی آنے والی نسلیں قبر پرست بن گئیں، ان کی آنے والی نسلیں خراب ہو گئیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک کرنے سے بچا لے، اے اللہ میری اولاد کے اندر شرک کو پنپنے نہ دے. آپ غور کیجئے میرے ساتھ، مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے اور مسلمان عورت سجدہ کر رہی ہے، مسلمان مرد سجدہ کر رہا ہے، اور اس کو کوئی گناہ کا کام سمجھ کے نہیں کر رہا، اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. آج گاؤں دیہات کی مسلمان عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے ماتھے پر آپ کو بدھیا بھی مل جائے گی، ان کی مانگ میں سندور بھی مل جائے گا، ان کے گلے میں منگل سوتر بھی مل جائے گا، اور آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا تھا. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، او لوگوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. یہ برتھڈے منانا، یہ اینیورسری منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ کس کی تہذیب ہے میرے ساتھیوں؟ یہ میرے نبی کا کلچر تو نہیں، یہ میرے نبی کی تہذیب تو نہیں ہے. یہ شراب پینے والوں کا کلچر ہے، یہ زنا کرنے والوں کا کلچر ہے، یہ سور خور لوگوں کا کلچر ہے. اور وہ کلچر آج مسلمان اپنا رہا ہے، بڑے فخر سے اپنے بچے کا برتھڈے منا رہا ہے، بڑے فخر سے اپنی بیوی کے ساتھ اینیورسری منا رہا ہے. ارے تجھے بیوی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا ہے تو روز کھانا کھلا، تجھے اینیورسری منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے اپنے بچوں کو کیک کھلانا ہے تو کبھی بھی کھلا دے، تجھے سال میں برتھڈے کے نام سے ایک سیلیبریشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بے شبرن، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، حتی لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی جانور کے بل میں چلے جاؤ گے. اسی طریقے سے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں، حرام کمائی کا فتنہ. اسی جھارکھنڈ میں جامتاڑا کا علاقہ ہے، سائبر کرائم کا اڈا مانا جاتا ہے. چوری کے ذریعے لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسہ لے لینا. کوئی بیچارہ ریٹائر ہو گیا ہے، بوڑھا انسان ہے، پینشن پا رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اچھا خاصا پیسہ ہے، بینک والوں سے ملی بھگت کر کے اسکیم کر کے اس کے بینک سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ لے لینا. اس طریقے کا کام بڑی تعداد میں جامتاڑا میں ہو رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی بھی ہے. وہ لوگوں، وہ حرام طریقے سے دوسروں کے اکاؤنٹ سے پیسہ چرا کر کے کوئی کروڑ پتی بن بھی جائے گا تو کیا کر لے گا میرے ساتھیوں؟ ایک دن تو یہ پیسہ چھوڑ کے دنیا سے جانا پڑے گا، ایک دن یہ مکان تو چھوڑ کے دنیا سے جانا پڑے گا، ایک دن یہ زمین و جائیداد تو چھوڑ کے جانا پڑے گا. لیکن جو حرام کی کمائی سے تو نے بنایا ہے، قبر میں جانے کے بعد تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. میرے نوجوانوں، خوب پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے بزنس کر کے جتنا پیسہ کما سکتے ہو کماؤ. ہمیں پیسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے لوگ مضبوط ہو جائیں، یہ پیسے والے بن جائیں. جب یہ پیسے والے بنیں گے تو مسجدوں کو آسانی سے چندہ دیں گے، یہ پیسے والے بن جائیں گے تو مدرسوں کو اچھی طریقے سے فنڈنگ کریں گے. آپ جب پیسے والے بنیں گے تو سماج میں آپ کو ایک رسوخ اور ایک طاقت حاصل ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، مگر پیسہ کمانے کے نام پہ اندھا ہو جانا برا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال
ایک زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اور ہمارے ٹاپک کا جو چوتھا حصہ تھا میرے ساتھیو، آخری حصہ، کیونکہ اب بالکل آخری وقت 3:15 بج چکے ہیں، اب آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد فجر کی اذان بھی ہونے والی ہے۔ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وقت کی نا قدری۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے تو وقت اور ٹائم دیا ہے میرے ساتھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ٹائم کی قسم کھاتا ہے۔ کبھی فرمایا والفجر، فجر کی قسم، کبھی فرمایا والعصر، عصر کی قسم، کبھی فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے خسارے میں۔ موبائل ہمارا ڈسچارج ہونے لگتا ہے، 2% چارجنگ بچی ہے۔ مان لو میں سفر سے آ رہا ہوں اور پیر 35 یا مرزا چوکی اسٹیشن پر مجھے اترنا ہے، اور مال میٹرو کے یاسین بھائی یا دیگر جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ لینے کے لیے مجھ کو وہاں پہنچے ہیں، اور 2% چارجنگ بچی ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیشن پہنچنے کے پہلے چارجنگ ختم ہو جائے۔ اور جو جلسے والے ہیں وہ ٹھیک ہے مجھ کو پہچانتے، مگر اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کیسے پہچانیں گے؟ اگر کال نہیں ملا پایا، اگر موبائل ڈسچارج ہو گیا تو کیسے کنیکٹ ہوں گے، کیسے رابطہ کریں گے؟ 2% چارجنگ بچی ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کس طریقے سے چارجر مل جائے اور چارجنگ ہو جائے اور ہمارا فون ڈسچارج ہونے سے بچ جائے۔ او لوگو، ہماری زندگی کی بیٹری بھی تو دھیرے دھیرے ڈسچارج ہو رہی ہے۔ ہم ہر دن اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم ہر دن اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کی بیٹری کا کتنا % باقی ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ 2026 چل رہا ہے، کہیں لوگوں نے مجھ کو 2027 کی تاریخ بھی لے لی ہے۔ مولانا اگلے سال 27 میں فلاں تاریخ کو آپ کو مجھے ہمارے یہاں آنا ہے۔ ارے ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتے کہ 2027 دیکھنا بھی ہم کو نصیب ہوگا۔ او لوگوں، ہماری زندگی کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو رہی ہے، مگر ہم کتنے بڑے نادان ہیں کہ ہم دنیا کے فون کو تو چارج کرنے کی چنتا کر رہے ہیں، مگر زندگی کی بیٹری کو چارجنگ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ او لوگو، تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم نادانی کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ جانتے ہو یہ قرآن کی جو سورت ہے سورہ عصر، یہ بڑی اہم سورت ہے۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کرنے کے بعد اور خیریت پوچھنے کے بعد ایک دوسرے کو سبق کی طرح سنایا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس کے اندر کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ آؤ ذرا اس کے ترجمہ پر غور کرو۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے والے ہیں، حق بات ایک دوسرے کو پہنچانے والے ہیں۔ جانتے ہو دنیا کا کوئی بھی سسٹم بغیر آپس میں رابطے کے نہیں چلتا ہے۔ یہ مڈرو کا آج پروگرام ہو رہا ہے، مجھے بھائیوں نے بتایا کہ باقاعدہ والنٹیئرز کے ہاتھ میں وہ دیا گیا ہے، وائی فائی دیا گیا ہے، یعنی وائرلیس بات کر رہے، واکی ٹاکی دیا گیا ہے، اور تقریباً 20 واکی ٹاکی کے ذریعے پورے جلسے کو مینج کر رہے ہیں، کہاں کیا ضرورت ہے، کہاں کیا کمی ہے، کہاں کیا مسئلہ ہے، 20 واکی ٹاکی کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ او لوگو، جس طریقے سے تم دنیا میں ایک دوسرے کو ایک جلسہ کرانے کے لیے واکی ٹاکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دے دیا،
جب تمہیں اسلام کا راستہ بتا دیا، جب تمہیں سچائی کا راستہ بتا دیا ہے تو اکیلے اس کے اوپر چلنا کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہیں ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو تبلیغ بھی کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تمہارے گاؤں میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی دن موقع نکالو، بھائی تم نماز میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بھائی تم 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، تم فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کوئی ایسی ٹیم بھی بنا لو میرے ساتھیوں جو لوگوں کو جا کے نماز کے لیے تلقین کیا کرے، کوئی ایسی ٹیم بھی بنا لو جو کسی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے، کسی کے بارے میں پتہ چلے وہ بندھن لون لے رہا ہے، وہ بینک سے لون لے رہا ہے اور 10-20 ہزار کا اماؤنٹ ہے، ارے بھائی تو بینک سے لون کیوں لے رہا ہے؟ تو انٹرسٹ اور بیاج پہ لون کیوں لے رہا ہے؟ ہم تجھے بغیر بیاج کی ہم تجھے حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے تجھے قرض حسنہ دیں گے، تجھے اصل رقم لوٹانا پڑے گا، تجھے کوئی بیاج نہیں دینا پڑے گا۔ ایسی ٹیم بھی ہمارے بیچ میں ہونی چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی وصیت کرے، اور جب ایسی ٹیم بناؤ گے تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اتنا اچھا کام کرو گے تب بھی لوگ گالی دیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، اور جب لوگ اعتراض کریں گے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے رہنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کو یاد ہم سب نے کیا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ سورت ہمیں میسج کیا دے رہی ہے کہ زمانے کی قسم انسان سب سے بڑے گھاٹے میں۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، صبح نکلا برف بیچنے کے لیے، دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی برف بکی، دوپہر سے شام ہونے لگی اور دھیرے دھیرے اس کی برف پگھلنے لگی۔ وہ چلانے لگا، او لوگو میری برف کو خرید لو، اس کے پہلے کہ میری برف پگھل جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا کیپٹل پگھل جائے، او لوگو میرا برف خرید لو، میں جتنے میں خرید کے لایا ہوں اتنے میں خرید لو، مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، کم سے کم میرا کیپٹل تو بچا لو، میری پونجی تو بچا لو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل بھی ختم ہو جائے، او لوگو میری برف کو خرید لو۔ یہ منظر دیکھ کر ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا، جب میں نے اس برف بیچنے والے کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے دیکھا کہ او لوگوں میرے کیپٹل کے ختم ہونے کے پہلے میری برف کو خرید لو، تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے گھاٹے میں، جو زمانے کی حفاظت نہیں کر پایا، جو ٹائم کی حفاظت نہیں کر پایا، جو سمے کو نہیں بچا پایا، جو سمے کی قدر نہیں کر پایا، اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی دلی میں، کوئی ممبئی میں، کوئی کلکتہ میں لائیو سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے تو اچھی بات ہے، مگر بھگیا میں بیٹھ کے کوئی اگر 6-7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میٹرو نہ آ سکے اور بیٹھ کر کے موبائل پر لائیو پروگرام سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس جلسے میں آنے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ میرے ساتھی، آپ کی زندگی میں ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، کوشش یہ کیجئے کہ وہ وقت صحیح جگہوں پر استعمال ہو۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ، اے میرے بندے جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ تو ایک موقع مجھ کو اور دے دے، ایک چانس مجھ کو تو اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر ایک چانس تو اور دے دے گا میں نیک عمل کروں گا، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اے اللہ تجھے کوئی ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ ایک موقع تو اور دے دے، میں گارنٹی لیتا ہوں میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے میرے بندے یہ تو ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے۔ اے میرے بندے تجھے زندگی ایک بار ملی تھی، وہ زندگی تجھ کو مل چکی ہے۔ او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، او فاصل پارک میں
عشق کے نین لڑانے والے میرے ساتھیوں، او سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے میرے بھائیوں، او نشے کی لت میں گرفتار میرے نوجوان ساتھیوں، او میرے جگر کے ٹکڑوں، او میرے دوستوں، او میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میں آپ کو اپنا بھائی اور اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی جوانی کو ان گلچھروں میں گزار دیا، ان حرام کاموں میں گزار دیا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہونا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ اگر اپنے کسی دوست کی وجہ سے اگر عیاشی میں پڑ گئے، اپنے کسی دوست کی وجہ سے نشے کے چکر میں پڑ گئے، کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی دوستی کی وجہ سے میں حرام کام میں پڑ گیا، میں نشے میں پڑ گیا، میں غلط چیزوں میں پڑ گیا۔ او لوگوں، اسی لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو، اچھے لوگوں کو دوست بنایا کرو، نیک لوگوں کو دوست بنایا کرو۔ برے دوستوں کی وجہ سے بھی انسان کو قیامت کے دن پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وقت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ گیا وقت ایک زندگی کا ایک منٹ بھی واپس ملنے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک ایک ٹائم کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ عبدالغفار سلفی کو بھی دینا پڑے گا، وہ آپ کو بھی دینا پڑے گا، وہ مجھ کو بھی دینا پڑے گا، وہ عالموں کو بھی دینا پڑے گا، وہ عام لوگوں کو بھی دینا پڑے گا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا، اور ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ہم قیامت کے دن ہل نہیں پائیں گے۔ پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے تو نے زندگی کو کہاں گزارا، تیرا ٹائم کہاں گزرا، تیرا سمے کہاں گزرا، تیری زندگی کہاں گزری۔ سب سے قیمتی سوال سب سے پہلے ہو رہا ہے، او شراب کے نشے میں ڈوب جانے والوں، او حرام کاموں میں سمے گزارنے والوں، ذرا سوچو کل اللہ کی عدالت میں یہ سوال کیا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان عمرہ فیما افنا، تو نے زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اور اے میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا میرے ساتھیوں۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال، 4 سوال یہ ہو گیا، اور 5واں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ لہٰذا میرے پیارے ساتھیوں، وقت کی قدر کرو۔ عربی کی کہاوت ہے الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ یقطعک، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-4 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے اور دعا کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت بچا ہے، گھر جا کر کے وضو کر لیں آپ، اور ہو سکے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں۔ کیا اجتماعی روزہ افطار کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں۔ جن علماء نے اس کو بدعت کہا ہے وہ صحیح بات نہیں ہے۔ جب ہم انفرادی طور پر افطار کرا سکتے ہیں تو اجتماعی طور پہ بھی کرا سکتے ہیں۔ البتہ آج کل جو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، راجنیتک افطار پارٹیاں، فلاں پارٹی کی طرف سے اور فلاں پارٹی کی طرف سے، تو وہ مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتی، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عام مسلمان اگر مسجد میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور اجتماعی طور پہ دے رہا ہے، پورے گاؤں کو دے رہا ہے، پوری مسجد کو دے رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ، اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا رکوع ملنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ رکوع مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ رکوع تو مل گیا، سورہ فاتحہ نہیں ملی، امام کے ساتھ قیام نہیں ملا، لہٰذا وہ رکعت اس کو نہیں ملی، وہ رکعت اس کو دہرانی پڑے گی۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے، یہی بات زیادہ مضبوط ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی کلیئر حدیثیں موجود ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، اور امام کے پیچھے بھی آپ نے حکم دیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد کیا تہجد کی 8 رکعت میں ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں صرف پڑھ لیجئے، اور آپ چاہیں تو ہر دوسری 2 رکعت کے بعد جب آپ کھڑے ہوں پھر سے دعائے ثنا پڑھ لیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں پڑھ کر کے باقی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے پھر آپ جب نئی اسٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ دعائے ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کے اندر جو اللہ کے نبی دعائے ثنا پڑھتے تھے وہ اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے، ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے۔ جیسے ایک بڑی لمبی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اللہم لک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن، وہ دعا بھی آپ دعا کی کتاب میں سے یاد کر لیجئے۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہمارے آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کل کا جو دن ہے، کل کے دن بھی ہمیں صبر و سکون کے ساتھ اپنے علماء کے بیانات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مسجد کے لیے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق دے۔